ماہ محرم الحرام میں ایک موضوع بڑا کثرت سے بیان ہوتا ہے اور وہ موضوع ہے عظمت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت کون ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں، اہل بیت وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک ہے، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے چچا جان ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اہل بیت اطہار، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ اچھا میری طرف دیکھیے، ذرا میری طرف دیکھیں سب۔ میں آپ کی مسجد کا خطیب ہوں، کچھ لوگ میرے مرید بھی ہیں، کچھ لوگ میرے مقتدی بھی ہیں۔ آپ کے اور جو علماء ہیں، بڑے بڑے گدی نشیں ہیں، آپ کا شیخ آپ سے کسی چیز کا سوال کرے کہ مجھے یہ دے، ایک مرید کہتا ہے حضور یہ کیا بات ہے، آپ نہ بھی کہیں تو یہ چیز آپ کی ہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑا کچھ مانگ لے تو چھوٹا دینے سے انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے جناب یہ سب کچھ آپ کے قدموں پر نچھاور ہے۔ اور اگر کسی چیز کا سوال ہم سے مصطفیٰ کر لے، اتنے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں آپ۔ میں نے پہلی باتیں آپ کو تھوڑی سی جھنجھوڑنے کے لیے تھیں، اور اب جو باتیں ہیں یہ آپ کو خوشی دلانے کے لیے۔ آواز نہیں آئی؟ ایک ہے کوئی مانگے کچھ، چھوٹا بڑھ کر دیتا ہے کہ جناب آپ ایک کیا کہتے ہیں، 1000 بھی ہو تو آپ کے نام پر قربان ہے۔ اور اگر کسی چیز کا سوال خود رسول پاک کر لے ہم سے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا۔ حضور آپ کے نام پر میں ایک نہیں دونوں جہاں کی جانیں اللہ مجھے عطا کرے، میں آپ کے نام پر ساری قربان کر دوں۔ حضور کہیں مجھے کچھ چاہیے، نہیں توجہ نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر کچھ حصہ ہمارا بھی شامل کر لیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا، عرض کی یا رسول اللہ ابوبکر کا جو کچھ ہے آپ کا ہی تو ہے۔ حضور ابوبکر کا جو ہے وہ آپ کا ہی ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں ابوبکر کا مال ہو اور مصطفیٰ کے ہاتھ ہو، آپ تقسیم کرتے جائیں، ابوبکر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا جائے۔ وہ جب حضرت عثمان غنی کے دروازے پر ایک سوالی آیا نا، اور اس کو خود سرکار نے بھیجا تھا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ اپنی گھر والی کو نمک آٹے میں زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے تھے، تو واپس آئے وہ جانے والا کہ جو عثمان اپنی زوجہ کو آٹے میں نمک زیادہ ہونے پہ ڈانٹ رہا ہے اس نے مجھے کیا دینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بھیجا، توجہ کریے گا، دوبارہ بھیجا، کہا نہیں جاؤ عثمان تجھے دے گا۔ اب آپ اپنے غلام کو چراغ میں تیل زیادہ ڈلنے پر ڈانٹ رہے تھے، تو پھر سوچا کہ جو چراغ میں تیل زیادہ ڈلنے پر ڈانٹ دے اس نے مجھے کیا دینا ہے۔ پھر واپس پلٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گئے؟ جی حضور گیا تھا، وہ نمک پہ ڈانٹ رہے تھے، تیل پہ ڈانٹ رہے تھے، میرا قرضہ کہاں سے اتارنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ نہ اس کو جا کر بتایا ہے کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے؟ کہا جا کر بتایا کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا؟ کہا حضور یہ تو نہیں بتایا۔ فرمایا جاؤ جا کر عثمان کو بتانا مجھے کریم نے بھیجا ہے۔ اب وہ آئے، دستک دی، حضرت عثمان غنی آئے، کہا جی، کہا مجھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ تو میں پہلے بھی آیا تھا تو یوں ہوا، آٹے پہ نمک اور تیل پہ ڈانٹ رہے تھے، تو میں نے سوچا آپ ان کو ڈانٹ رہے مجھے کہاں دینا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین نے پتہ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے آنے والے یہ بات یاد رکھ، وہ تھا میری ذات کا مسئلہ جس کا میں نے قیامت کے دن حساب دینا تھا، باقی رہی بات مال کی اور مصطفیٰ کے نام کی تو یہ سارا مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا، کہا جتنا لینا ہے لے جاؤ، مصطفیٰ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔
تو حضور کچھ مانگے اور پھر امتی سوچ میں پڑ جائے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تو پھر سوال ہی نہیں بنتا۔ رب ذوالجلال نے کہا اے حبیب، اب خطیب صاحب بیان کرنے جائیں تو وہ کہتے جی فیس کتنی دینی ہے، بلانے والا پوچھ لیتا جی فیس کتنی لینی ہے، ہر کوئی پوچھ لیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تبلیغ دی، ہمیں رب کا پتہ دیا۔ رب نے کہا محبوب اب اس کے بدلے کچھ نہیں مانگنا، ہاں ایک چیز مانگنی ہے۔ حضور وہ کیا؟ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، ہاں جو میرے قرابت دار ہیں، میری اہل بیت ہے، ان سے تم نے محبت ضرور کرنی ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ میں نے مولا کائنات سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اب بندہ پوچھے میں نے سیدہ النساء خاتون جنت سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ حسنین کریمین کو میں نے باغی کہنا ہے یا میں نے انہیں سرداران جنت کہنا ہے؟ نہیں توجہ گئی۔ کچھ وہ بھی بدبخت ہے نا جو حضرت امام علی مقام کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، اور کچھ وہ بھی بدبخت ہے جو حضرت مولا کائنات کو مولا کہنے پہ چڑھتے ہیں، لیکن ہم وہ محبت والے ہیں، ہم وہ محبت والے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں، اور جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہیدوں کے سردار بھی کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، ہم ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت وحشی تک ہر صحابی کے غلام ہیں، اور مصطفیٰ جان عالم کے اہل بیت کے ہر فرد کے ہم غلام لگتے ہیں۔ فرمایا تم سے کسی چیز کا سوال نہیں سوائے ایک بات کہ حضور وہ کیا؟ فرمایا میری آل سے کیا کرنی ہے؟ میری آل سے کیا کرنی ہے؟ میری آل سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور کی آل کی محبت میں ایک لمحہ گزارنا، کتنا؟ ایک لمحہ ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں، گزر گیا، گزر گیا ایک لمحہ۔ فرمایا جو بندہ حضور کی آل کی محبت میں ایک لمحہ گزارے، ایک سال عبادت کرنے سے افضل ہو جاتا ہے۔ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ توجہ کریے گا میری طرف، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے نا۔ نماز پڑھے تو کیا ملتی ہے؟ سب بولو نا یار، یا کوئی نہیں لبدی تو انو۔ نماز پڑھے تو، نماز پڑھے تو، زکوٰۃ ادا کرے تو، روزے رکھے تو، صدقہ و خیرات کرے تو جنت ملتی ہے، حج کرے تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو قرآن اور میری آل کو مضبوطی سے تھام لے اسے کبھی گمراہی نہیں ملتی، اسے ہمیشہ ہدایت ملتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر نماز پڑھی قبول ہوئی نہیں ہوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، قرآن پڑھے اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ شاید قبول ہوا یا نہ ہوا، لیکن ایک ایسی محبت ہے جو آپ کریں بدلے میں مصطفیٰ کی محبت بھی ملتی ہے، مصطفیٰ کے خدا کی محبت بھی ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن و حسین مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب آپ کہیں میں حضور کی آل سے محبت کرتا ہوں، تو مصطفیٰ نے کہہ دیا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کر نکلی دعائے محمد۔ حضور کچھ کہہ دے رب اس کو واپس تو موڑتا نہیں ہے۔ اب حضور نے کہہ دیا جو میری آل سے محبت کرے اس سے میں بھی کروں گا، میرا رب بھی کرے گا۔ تو آپ کو خوشخبری ہے، آپ کے سینوں میں مصطفیٰ کی آل کی محبت ہے، آپ کو مصطفیٰ کی بھی محبت مل رہی ہے، مصطفیٰ کے خدا کی بھی محبت مل رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح یہ بڑی پیاری حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ایک بات توجہ والی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تشریف لے کر آئے. جب حضور کے چچا تشریف لے کر آئے, حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بٹھا دیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا عزت والا ہی عزت والے کی عزت کو پہچانتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی عزت والا قرار دیا, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عزت والا قرار دیا, اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فیصلہ فرما دیا, فرمایا جو خود عزت والا ہوتا ہے وہی دوسروں کی عزت بھی کرتا ہے, جو خود عزت والا نہیں ہے وہ دوسروں کی عزت بھی نہیں کرتا. تو دوسروں کی عزت کا بھی خیال وہی کرتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود عزت ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور آخری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب اور اپنی آل کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور میری آل کشتی نوح کی مانند ہے. توجہ, میری آل کشتی نوح اور میرے صحاب ستاروں کی مانند ہے. فرمایا جس بھی ستارے کی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, اور جو میری آل کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اصحاب رسول کو چھوڑ دیا, ان کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ, اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے آل مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, اور ہم الحمدللہ وہ ہیں ہم کشتی سفینہ یعنی کشتی محبت اہل بیت میں سوار ہیں, اور حضور کے اصحاب کی محبت ستاروں کی ہم رہنمائی بھی لے رہے ہیں. بندہ سمندر میں کشتی میں بیٹھ جائے, ستاروں سے ہدایت لینا چھوڑ دے تو وہ سمندر کی بھنوروں میں پھنسا رہتا ہے, اور اگر کوئی کشتی میں نہ بیٹھے ستاروں کو دیکھتا رہے وہ بھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے. لیکن جو کشتی میں بیٹھ کر ستاروں سے رہنمائی لیتا ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. جو کشتی اہل بیت کی محبت میں بیٹھ جائے اور اصحاب رسول کی ستاروں سے ہدایت لینے لگ جائے, یہ دونوں چیزیں اسے دامن مصطفیٰ تک لے جاتی ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ اور آخری بات آپ کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں کچھ لوگ غلط چیزیں کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے جیسے نوحہ کرنا, سینہ پیٹنا, زنجیر زنی کرنا, کچھ لوگ لوہے کے کڑے پہن لیتے ہیں, اپنے کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, مرد لوہے کا کڑا پہنے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, وہ ایک سے زیادہ انگوٹھی پہنے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کے لیے 2 انگوٹھیاں, ایک انگوٹھی 4.5 ماشے تک, اس سے زیادہ ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. کڑا پہن لینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ منت مانگ لیتے ہیں کہ ہم اپنے بال بچے کے نہیں کٹوائیں گے, وہ بال اس کے کندھوں سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں, اس کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پر آپ یہ حدیث پاک سن لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ النائحۃ والمستمع, نوحہ کرنے والوں اور توجہ سے اسے سننے والے, ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو حضور کی آل سے محبت کا, ہمارے ایک استاد ہیں, ان کی کتاب بھی عظمت اہل بیت انگلینڈ میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. کہتے میں نے ایک سے پوچھا کہ تم اپنے جسم پر یہ خنجر کیوں لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امام علی مقام کو پتہ نہیں جسم کے کس حصے پر خنجر لگا ہو, تلوار لگی ہو, تو ہم ان کی سنت ان کی محبت میں اپنے جسم پہ خنجر مارتے ہیں. تو استاد فرماتے ہیں میں نے اس سے ایک ہی سوال کیا, میں نے کہا سب جانتے ہیں کہ امام علی مقام کی گردن پہ تلوار لگی ہے اور گردن تن سے جدا ہوئی تھی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سب جانتے ہیں نا کہ آپ کی گردن کو جدا کیا اور تلوار پہ نیزے پہ لٹکایا گیا. فرمایا یہ جانتے ہو؟ کہتا ہے جی جانتا ہوں. کہا جسم پہ کہاں لگی یہ تم نہیں جانتے, گردن پہ لگی یہ تم بھی جانتے ہو, تو سب سے پہلے اپنی گردنوں پہ مارو, اصل محبت تو پھر پتہ چلے نا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے محبت اہل بیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے آپ وہ کریں جس سے اسلام نے منع کیا ہے.
بلکہ محبت اہل بیت یہ ہے کہ ان کا سر نیزے پہ تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا. تو محبت یہ ہے کہ ان کا سر بھی نماز کی حالت میں کٹا, انہوں نے اس دن نماز بھی نہ چھوڑی, جمعے کا دن تھا. تو جب امام علی مقام نے میدان جہاد میں تلوار کے ہونے کے باوجود نماز نہ چھوڑی, قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی, تو آپ سے محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ نمازی بھی ہو اور قرآن کا قاری بھی ہو, اور وہ مصطفیٰ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بھی ہو.